بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 29 جون 2023 کے دی ٹیلی گراف اخبار میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ دی ٹیلی گراف کی اس رپورٹ کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پہلی بار اسی سال جولائی کے مہینے میں ڈائٹ سافٹ ڈرنکس میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی مصنوعی مٹھاس ایسپارٹیم کو ممکنہ طور پر کینسر کا باعث بننے والی کیمیکل کے طور پر رجسٹر کرنے جا رہی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اگلے ماہ ایسپارٹیم کو کینسر کا باعث بننے والی کیمیکل کے طور پر رجسٹر کر لے گا۔ اسی سال کے شروع میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ مصنوعی مٹھاس پر مبنی ڈائٹ سافٹ ڈرنکس اور دیگر فوڈ آئٹم کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، جن کے استعمال سے صحت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ڈائٹ کوک، ڈائٹ پیپسی اور دیگر ڈائٹ سافٹ ڈرنکس ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ڈائٹ سافٹ ڈرنکس انسانوں میں ممکنہ طور پر کینسر پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہے، جو کہ ڈائٹ سافٹ ڈرنکس میں استعمال ہونے والی مصنوعی مٹھاس ایسپارٹیم کی وجہ سے ہے۔ ایسپارٹیم یعنی مصنوعی مٹھاس ڈائٹ سافٹ ڈرنکس کے علاوہ بہت سارے مشروبات اور کھانے پینے کی اشیاء میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 6000 کے قریب فوڈ پروڈکٹس میں مصنوعی مٹھاس ایسپارٹیم استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان میں لوگ سکرین والے شربت سے تو واقف ہی ہوں گے۔ سکرین کو ہی مصنوعی مٹھاس کہا جاتا ہے۔ یہی مٹھاس ہماری اور ہمارے بچوں کی صحت پر بہت ہی منفی اور مضر اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ایسپارٹیم ایک مصنوعی کیمیکل ہے جو کہ فوڈ پروڈکٹس اور ڈائٹ سافٹ ڈرنکس میں بہت ہی بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ مصنوعی مٹھاس ایسپارٹیم عام چینی سے 200 گنا زیادہ میٹھی ہے۔ ایسپارٹیم کو امریکی کیمسٹ جیمز ایم شلیٹر نے 1965 میں دریافت کیا تھا اور امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگز اتھارٹی FDA نے 1974 میں اس کی باقاعدہ منظوری دی تھی۔ FDA سے ایسپارٹیم کی منظوری ہمیشہ سے ہی متنازع رہی ہے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں کے حساب سے ایسپارٹیم پر سٹڈیز ہو چکی ہیں۔ بہت زیادہ سٹڈی رپورٹس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایسپارٹیم کینسر کا باعث بنتی ہے، لیکن سرل کمپنی جس نے پہلی بار صنعتی پیمانے پر ایسپارٹیم کو استعمال کرنے کی منظوری لی تھی، یہ کمپنی امریکہ میں اس قدر بااثر تھی کہ امریکن صدر ریگن نے تمام سٹڈی رپورٹس کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس وقت کے FDA کے کمشنر کو برطرف کر دیا اور اس کی جگہ FDA کا نیا کمشنر آرتھر ہزہال تعینات کر دیا، جس نے آتے ہی سرل کمپنی کو 2 سال کے لیے خشک فوڈ میں ایسپارٹیم کو استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ اس منظوری کے بعد بڑے پیمانے پر ایسپارٹیم کی فروخت شروع ہو گئی اور 2 سال بعد ایسپارٹیم کو مائع مشروبات میں بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ سرل کمپنی کے اس وقت کے CEO ڈونلڈ رمزفیلڈ تھے، جو کہ بعد میں امریکی صدر جارج W بش کی انتظامیہ میں سیکرٹری آف ڈیفنس کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ FDA کے جس کمشنر نے سرل کمپنی کو ایسپارٹیم استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، اس نے جلد ہی FDA کی ملازمت چھوڑ دی اور سرل کمپنی کے لیے بطور PR فرم برسن مارس ٹیلر کی ملازمت اختیار کر لی۔ FDA ہی کے ایک سائنسدان ایڈریان گراس نے یہ دریافت کیا کہ سرل کمپنی نے ایسپارٹیم کے استعمال کو FDA سے رجسٹر کروانے کے لیے جو سٹڈی رپورٹس جمع کروائی تھیں وہ حقائق پر مبنی نہ تھیں، جن میں بہت زیادہ خامیاں اور بدعنوانیاں تھیں۔ مثلا دوران سٹڈی کچھ چوہے مر گئے، لیکن ان کی موت کی وجہ دریافت کرنے کے لیے ان کا پوسٹ مارٹم نہ کیا گیا۔ دوسری اہم خامی یہ تھی کہ دوران سٹڈی سرل کمپنی نے چوہوں کی خوراک میں ایسپارٹیم کو صحیح طریقے سے مکس نہ کیا تھا۔ یہ کہ سرل کمپنی کی جانب سے جمع کروائی گئی سٹڈی رپورٹس میں چوہوں میں برین ٹیومر کے شواہد ملے تھے۔ FDA کے سائنسدان ایڈریان گراس کی رپورٹس کی فائنڈنگز اور دیگر سائنسدانوں کے پریشر کے نتیجے میں 1980 کے اوائل میں ایک پبلک بورڈ آف انکوائری مرتب ہوا، جس میں 3 آزاد سائنسدان شامل تھے، جنہوں نے ڈیٹا کا جائزہ لیا اور منظوری کو روکنے کے لیے ووٹ دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ سرل کمپنی نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے وہ حقائق پر مبنی نہ ہے، اور یہ کہ دوران سٹڈی چوہوں میں برین ٹیومر کے شواہد ملے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امریکن صدر ریگن نے ڈائریکٹ مداخلت کرتے ہوئے FDA کے کمشنر کو برطرف کر کے نئے کمشنر سے ایسپارٹیم کو رجسٹر کروا دیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امریکن صدر کتنے آزاد ہوتے ہیں اور وہاں کی کمپنیز کس قدر طاقتور ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے امریکن صدر کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر لیتی ہیں۔ یقیناً دنیا میں جو ایک خدشہ امریکن صدر سے متعلق پایا جاتا ہے کہ امریکن صدر امریکہ کی طاقتور کمپنیوں کے زیر اثر ہوتے ہیں،
وہ درست ثابت ہوتا ہے۔ 1982 کی جنرل اکاؤنٹنگ آفس کی رپورٹ کے مطابق 69 میں سے 28 سائنسدانوں نے کہا کہ وہ اعصابی افعال، دماغی رسولیوں، دوروں، سر دردوں، بچوں اور حاملہ خواتین پر منفی اثرات کے شعبوں میں ایسپارٹیم پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دماغ کے ٹیومر کے علاوہ تمام شعبوں میں تحقیق جاری تھی، لیکن یہ کہ FDA نے نیشنل ٹاکسیکولوجی پروگرام کو ایسپارٹیم پر کینسر کی مزید تحقیق کرنے سے روک دیا، جیسا کہ نیشنل ٹاکسیکولوجی پروگرام کے بانی ڈیوڈ رال نے کہا کہ یہ شاندار طریقہ ہے کہ اس کا تجربہ نہیں کیا گیا، ٹیسٹنگ گروپ کو اس کی جانچ نہ کرنے کی اجازت دی گئی جائے اور پھر یہ کہیں کہ یہ محفوظ ہے۔ 1996 میں واشنگٹن یونیورسٹی میڈیکل اسکول میں پیتھولوجی اور امیونولوجی کے پروفیسر جان نومنی نے وبائی امراض کے ثبوت ملنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ امریکہ میں ایسپارٹیم کا تعارف دماغی رسولی کی ایک جارحانہ شکل میں اضافے سے متعلق ہے۔ 2006 سے 2010 تک اٹلی میں رامزینی انسٹیٹیوٹ نے لیبارٹری کے جانوروں میں ایسپارٹیم کے سامنے آنے والے کینسر کے ثبوت کے ساتھ 3 مقالے شائع کیے۔ سب سے طویل اور بڑی اسٹڈی میں، جو کہ 1900 چوہوں پر 7 سال تک جاری رہی، محققین نے حیرت انگیز طور پر لیمفوماس، لیوکیمیا اور گردے کے ٹیومر سمیت دیگر ٹیومر کی زیادہ شرح پائی۔ 2007 میں ایک فالو اپ اسٹڈی کے مطابق چوہوں میں ایک ہی قسم کا کینسر اور چھاتی کا کینسر پایا گیا۔ 2010 میں ایک اسٹڈی رپورٹ کے مطابق نر چوہوں میں جگر اور پھیپھڑوں کا کینسر پایا گیا۔ ان نتائج نے تنازع کو بھی جنم دیا۔ خود لیبارٹری کے بارے میں سوالات اٹھتے رہے۔ سینٹر فار سائنس ان دی پبلک انٹرسٹ نے مزید معلومات کے لیے رامزینی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے رپورٹ کردہ نتائج کی تفصیلی چھان بین کی۔ سینٹر فار سائنس ان دی پبلک انٹرسٹ کی سینئر سائنسدان لیزا لیفرٹس نے کہا کہ ایسپارٹیم جانوروں میں کینسر کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں بھی کینسر کا سبب بنتا ہو۔ یہ کافی زبردست ثبوت تھے جو کہ فراہم کیے گئے اور صارفین کو چاہیے کہ اس کے ایسپارٹیم کے استعمال سے گریز کریں۔ سینٹر فار سائنس ان دی پبلک انٹرسٹ کی سائنسدان لیفرٹس نے مزید کہا کہ رامزینی کے نتائج انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ ان کینسر کے لیے کافی تھے، جو کہ عالمی ادارہ صحت کی ایک شاخ ہے۔ یہ اس قسم کے نتائج ہیں جو تشویش کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سینٹر فار سائنس ان دی پبلک انٹرسٹ نے ڈیٹا کو انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ ان کینسر میں جائزے کے لیے 2016 میں بھیج دیا تھا اور ایجنسی نے اس بات پر ایگری کیا تھا کہ اس کو ترجیحی بنیادوں پر ریویو کیا جائے گا۔ یونیورسٹی آف سسیکس میں سائنس پالیسی ریسرچ کے پروفیسر ایرک ملسٹون، جو کہ 1984 سے ایسپارٹیم کا مطالعہ کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ رامزینی اسٹڈیز ایسپارٹیم پر پابندی لگانے کے لیے کافی بنیادیں فراہم کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے جانوروں کی کئی اقسام میں کینسر ہوتا ہے۔ 2012 میں ہارورڈ نے انسانوں میں سب سے طویل وبائی امراض کے مطالعے کے نتائج شائع کیے، جس میں 18 سال کے عرصے میں ایسپارٹیم کے استعمال کو دیکھا گیا۔ محققین نے ڈائٹ سوڈا اور ایسپارٹیم کے درمیان ایک مثبت تعلق پایا اور مردوں اور عورتوں میں کینسر کے خطرات کو پایا۔ ہارورڈ میں وبائی امراض اور غذائیت کے پروفیسر اور اس مطالعے کے شریک مصنف والٹر ویلٹ نے بتایا کہ یہ نتائج اتنے مضبوط ہیں کہ ایسپارٹیم اور کینسر کے خطرے پر مزید تحقیق کو جواز بنایا جا سکتا ہے۔ 1,02,865 شرکا پر مشتمل 2022 کی اسٹڈی رپورٹ کے مطابق مصنوعی مٹھاس ایسپارٹیم کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے سے متعلق ہے۔ مئی 2023 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ وزن میں کمی کے لیے مصنوعی مٹھاس پر مشتمل پروڈکٹس استعمال نہ کریں، کیونکہ ان سے ٹائپ 2 ذیابیطس، امراض قلب اور دیگر کئی قسم کے نفسیاتی عوارض نیز جسمانی وزن بڑھنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ مصنوعی مٹھاس بنانے والی کمپنیاں عام طور پر لوگوں میں اس بات کی بہت زیادہ تشہیر کرتی ہیں کہ مصنوعی مٹھاس کھانے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ بہت ساری تحقیقوں میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مصنوعی مٹھاس نہ ہی تو وزن کم کرتی ہے بلکہ الٹا بھوک بڑھا دیتی ہے، اور بھوک بڑھنے سے مزید کھانا پڑتا ہے، جس سے مزید وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایسپارٹیم ایک مصنوعی کیمیکل ہے جو کہ امینو ایسڈ، فینیلالانین اور ایسپارٹک ایسڈ پر مشتمل ہے، جس میں میتھائل ایسٹر ہے۔ استعمال ہونے پر میتھائل ایسٹر میتھنول میں ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسپارٹیم جب ہضم ہوتا ہے تو اس سے 10% میتھنول
40% اسپارٹک ایسڈ اور 50% فینیلالانین خارج ہوتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ میتھنول الکحل ہوتی ہے جو کہ نشہ آور بھی ہے، لیکن چونکہ بہت قلیل مقدار میں میتھنول انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، بظاہر تو نشہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن انسانی جسم میں میتھنول کی صورت میں الکحل داخل ضرور ہو رہی ہے، جو کہ یقیناً ضرر رساں بھی ہے اور اسلام میں حرام بھی ہے۔ میتھنول یا میتھائل الکحل، جس کو ہم سپرٹ بھی کہتے ہیں، بہت ساری انڈسٹری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میتھنول گیسولین اور ڈیزل کی جگہ متبادل کے طور پر بھی کئی ممالک میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایسپارٹیم کا ایک جز ایل فینیلالانین ہے جو کہ فینائل کیٹانوریا کے مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ فینائل کیٹانوریا کا مریض فینیلالانین کو ٹائروسین میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ فینیلالانین سے بنی اشیاء کے فینائل کیٹانوریا کے مریضوں پر مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے FDA امریکہ کے مطابق تمام مصنوعات پر فینیلالانین کی موجودگی کے بارے میں لیبل لگانا لازمی ہے۔ فینائل کیٹانوریا ایک جینیاتی موروثی مرض ہے جو خون میں فینیلالانین کی تشکیل کا سبب بنتا ہے۔ یہ ذہنی پسماندگی، رویے اور نقل و حرکت کے مسائل، دوروں اور تاخیر سے نشو و نما کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے خون کی جانچ سے فینائل کیٹانوریا کو آسانی سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے اور اس کا علاج ایسی خوراک کھانا ہے جس میں فینیلالانین کی مقدار یا تو نہ ہو یا بہت کم ہو، کیونکہ ایسے مریضوں کے لیے فینیلالانین کی خون میں مقدار کی زیادتی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ چونکہ ایسپارٹیم میں فینیلالانین ایک اہم جز ہے، اس لیے فینائل کیٹانوریا کے مریضوں کو تو بالکل بھی ایسپارٹیم استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایسپارٹیم کا دوسرا جز اسپارٹک ایسڈ ہے، ایل اسپارٹک ایسڈ ہے، جس میں ایل اسپارٹک ایسڈ جسم میں انرجی لیول کو بڑھاتا ہے۔ ایسپارٹیم میں ایل اسپارٹک ایسڈ استعمال ہوتا ہے۔ ایل اسپارٹک ایسڈ NADH مالیکیول کو مائٹوکونڈریا میں بھیجتا ہے جہاں ATP پیدا ہوتا ہے۔ ایل اسپارٹک ایسڈ کی زیادہ مقدار لینے سے نیورو ٹرانسمیٹر کا لیول بڑھ سکتا ہے جو کہ نیوران کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کو کولیسٹرول کے لیول کو تبدیل کر سکتا ہے، معدے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ایل اسپارٹک ایسڈ کی زیادہ مقدار اور جگر کے سیل کو تباہ کر سکتی ہے، گردوں کے فنکشن پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ایل اسپارٹک ایسڈ باڈی بلڈنگ فوڈ سپلیمنٹ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ کس طرح باڈی بلڈنگ فوڈ سپلیمنٹ کھانے سے پہلے تو توانائی حاصل ہوتی ہے، لیکن بعد میں بہت سے مراحل لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایسپارٹیم پر اب تک دنیا میں بہت زیادہ تحقیقات ہو چکی ہیں اور اب بھی جاری ہیں۔ بلا شبہ ایسپارٹیم ایک خطرناک مادہ ہے جو کہ بے شمار عوارض اور خطرناک امراض کا سبب بن رہا ہے۔ ایسپارٹیم کی دریافت نے فوڈ اور ڈرگز کی کمپنیوں کو بہت زیادہ منافع بخش بنا دیا ہے۔ ایسپارٹیم کا استعمال پوری دنیا میں اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب اس سے جان چھڑانا جیسے ناممکن سا ہو گیا ہے۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ سافٹ ڈرنکس صحت کے لیے خطرناک ہیں، لیکن پھر بھی لوگ سافٹ ڈرنکس کو بہت زیادہ پیتے ہیں۔ سافٹ ڈرنکس کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ اب چھوٹے بچے بھی سافٹ ڈرنکس کو بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ فرانس میں تقریباً 1 لاکھ بالغوں پر کی جانے والی تجزیاتی اسٹڈی رپورٹ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے زیادہ مقدار میں مصنوعی مٹھاس ایسپارٹیم کا استعمال کیا، ان لوگوں میں ممکنہ طور پر کینسر ہونے کا خدشہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایسپارٹیم ٹاکسک بھی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب ایسپارٹیم انسانی جسم میں ہضم ہوتی ہے تو میتھنول خارج کرتی ہے، 10% میتھنول خارج کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسپارٹیم کے استعمال سے اس کی عادت لت پڑ جاتی ہے، کیونکہ جب انسان ریگولر باقاعدگی سے سافٹ ڈرنکس یا ایسپارٹیم پر مبنی مشروبات استعمال کرتا ہے یا دیگر فوڈز استعمال کرتا ہے اور اس نتیجے میں ایسپارٹیم کے اندر جو انگریڈینٹس شامل ہیں، ایل فینیلالانین، ایسپارٹک ایسڈ، اور یہ کہ اس کو ہضم ہونے کے دوران میتھنول خارج ہوتی ہے جو کہ انسانی جسم کا حصہ بنتی ہے اور انسانی جسم کو نشہ پیدا کرتی ہے جسم میں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ڈائس ڈرنک پیتے ہیں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم کو ان سافٹ ڈرنکس کو جلد سے جلد خیر بات کہہ دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کسی بڑے مرض کا شکار ہو جائیں۔